السلام علیکم ناظرین۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند اور ظالم سے سخت نفرت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کی قباحت کا ذکر فرما کر ظالم سے عدم محبت کا اظہار اور اس پر لعنت فرمائی ہے۔ دنیا میں ظالم طاقت کے بلبوتے پر جتنا بھی اکڑ لے، انجام اس کا نہایت برا ہے۔ تاریخ کے اندر بہت سے ظالموں کے انجام بد کا تذکرہ موجود ہے۔ اس وقت ہم امت کے ایک بڑے ظالم کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ 45 ہجری یا اس کے کچھ بعد پیدا ہوا اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی جانب سے عراق اور خراسان کا گورنر بنا۔ حجاج کے ستم ظریفی اور خون ریزی کے واقعات عجائبات عالم میں سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 1,20,000 مسلمانوں کو ظلماً قتل کیا۔ لڑائیوں کے مقتولین ان کے علاوہ ہیں۔ حجاج خود کہا کرتا تھا کہ میرے نزدیک لذیذ ترین شے خون ریزی ہے۔ حجاج نے صحابہ کرام وغیرہ پر جو ظلم کیے ان کا ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کرایا، حرم مکہ میں کشت و خون کیا، خانہ کعبہ پر منجنیق سے گولہ باری کی جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے پردے جل گئے۔ سب سے آخر میں جن بزرگ کو اس نے شہید کیا وہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بعض حضرات نے حجاج کے ظلم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو دودھ پینا تو درکنار، اس نے ماں کے پستان تک کو منہ نہیں لگایا۔ گھر والے پریشان ہوئے تو ان کے پاس ابلیس مردود نے حارث بن کلدہ طبیب عرب کی شکل میں آ کر کہا، اس کو کالا بکرا ذبح کر کے اس کا خون چٹا دو اور چہرے پر بھی مل دو۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ تب حجاج نے ماں کے پستان کو منہ میں لیا۔ حجاج کا انجام کیا ہوا، یہ ایک نہایت عبرت انگیز داستان ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ حجاج نے جب شہید کیا اور اسی کے بعد ایک خاص قسم کے جنون میں مبتلا ہو گیا۔ سوتا تھا تو خواب میں بھی سعید ہی نظر آتے اور کہتے کہ کس جرم میں تو نے مجھے قتل کیا، اور آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی حجاج کا بیان تھا کہ سعید کو سامنے کھڑا پاتا ہوں۔ اسی زمانے میں حجاج کے پیٹ میں سرطانی پھوڑا نکلا جس کی سمیت روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی اندرونی گھاؤ کی وجہ سے ایک اور بیماری اس پر مسلط ہوئی جسے زمہریرہ کہتے تھے، یعنی ایسی سخت سردی اس کو معلوم ہوتی تھی، انگیٹھی کو بدن سے قریب کرتے کرتے یہاں تک کہ متصل کر دی جاتی کہ کھال جلنے لگتی، لیکن اس کی تشفی نہ ہوتی تھی۔ طبیبوں نے جب تجویز کیا کہ پیٹ میں پھوڑا ہے تو جانچنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے کو دھاگے میں باندھ کر حجاج کو نگلوایا۔ جب اندر چلا گیا تب جھٹکا دے کر ٹکڑا باہر کھینچ لیا گیا جو صرف کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر مرض ناقابل علاج قرار پایا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بلایا، رونے لگا اور گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حجاج دیکھ، اللہ والوں سے ہمیشہ میں نے تجھ کو نصیحت کی کہ دور رہنا، سعید کے ساتھ تو نے جو کچھ کیا اسی کا خمیازہ ہے۔ حجاج نے کہا کہ اب صحت کی دعا نہ کیجیے تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ حجاج مر گیا۔ خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، کہنے لگا کہ سعید کے بدلے میں مجھے مسلسل قتل کیا جا رہا ہے، قتل ہوتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں پھر قتل ہوتا ہوں۔ یہ تھا ناظرین حجاج بن یوسف کا عبرتناک انجام۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے فرمان بردار بندوں کے سب میں شامل فرما اور نافرمانوں کی صحبت سے ہمیں بچا اور نافرمانوں میں شمار ہونے سے ہمیں بچا، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔